بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول عشق جنون؟ امید کرتی ہوں اچھا لگ رہا ہوگا۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ تمہیں اپنے پیسے مل چکے ہیں تو بس جو کہا ہے وہ کرو۔ تو اس کی بات پر سامنے والے اس لڑکی کو دیکھا جس نے پیسوں کی کئی گٹھیاں بس خود کو پٹوانے کے لیے دی تھی۔ وہ رنگ میں داخل ہوا تو اپنے سے 2 گنا وزنی آدمی جو اپنے وزن کے لحاظ سے کافی پھرتیلا تھا وہ داخل ہوا۔ وہ آگے آتا اسے پنچ مارنے لگا۔ وہ بجائے خود کے بچاؤ کے یا مارنے کے ایسے کھڑا تھا جیسے اپنی مراد پوری کر رہا ہو۔ وہ جب مار مار کر تھک چکا کہ سلطان اسے پھر سے خود کو مارنے کا کہتا۔ وہ ریسلر یہ جان نہ سکا کہ وہ کیوں کر رہا ہے یہ سب ایسے، لیکن پھر کندھے اچکائے کہ اسے تو پیسے مل رہے ہیں، اسے کیا؟ لگاتار لگتے پنچ سے وہ اپنے ہوش سے کب بیگانہ ہوا وہ جان نہ سکا۔ میری جان اٹھو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ اس کے سر پر کھڑا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی میں جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ سارا جسم چوٹوں سے سرخ تھا۔ اٹھ جاؤ میر سلطان، ورنہ اس بار مجھے پٹواؤ گے۔ کوئی ایسی بھی سزا دیتا ہے خود کو، اپنے سے زیادہ اذیت دے رہے ہو مجھے۔ ساحر نے اسے گود میں اٹھایا۔ وہ بے شک بھاری تھا لیکن ساحر کے لیے وہ کسی پھول کی طرح تھا۔ ہوش آئی تو میثم کو اپنے پاس بیٹھ کے پایا۔ نظریں چاروں طرف گھمائی جیسے متلاشی تھا اس خوشبو کا جو جھرونکا سے اسے نیم بے ہوش میں خود کے پاس محسوس ہوا تھا، جیسے کوئی خاص اس کے اپنے پاس تھا۔ ابرش ٹھیک ہے نا؟ پہلا سوال جو اس وقت زبان پر آ سکا وہی تھا۔ وہ ٹھیک ہے، بس ڈاکٹر نے بے ہوشی کا انجیکشن لگایا ہے۔ اس نے بس سر ہلایا۔ میں یہاں کیسے آیا؟ کون لایا ہے؟ اپنے اندر مچلتا سوال پوچھ بیٹھا تھا۔ کوئی اس کا پتہ نہیں معلوم، بس اس نے کال کر کے تمہیں اس جگہ سے لے جانے کو بولا تھا۔ اور یہ سب کیا ہے؟ کیوں تکلیف پہنچائی خود کو؟ اس کی بات پر وہ ٹھنڈی سانس کھینچ کے رہ گیا تھا۔ چھوٹی سی سزا تھی اتنے آپ کے لیے کہ میں اس کی حفاظت نہیں کر پایا۔ اس کے جواب 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا میثم کو۔ تم پاگل ہو سلطان، تم کوئی ہیرو نہیں ہو جو ہر موقع موجود ہو۔ تم عام انسان ہو۔ یہ بات تمہارے دماغ میں فٹ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ بحفاظت پہنچی، پھر خود کو درد دینے کی وجہ۔ وہ غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ کیا پہلے کم تھے ہسپتال میں ایڈمٹ کہ اسے بھی شوق چڑھا تھا؟ ہاں، نہیں ہوں ہیرو میں، لیکن کیا یہ درد کم ہے میرے لیے؟ جب میری ابرش درد میں مجھے پکار رہی تھی، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا تھا۔ جب وہ درندہ اس کے پاس پہنچا تھا، اسے ہاتھ لگا رہا تھا، اس کا سر دھڑ سے الگ نہ کر سکا تھا۔ تم نہیں جانتے یہ بیرونی زخموں پر مرہم لگ جاتے، یہ اندرونی زخم ناسور بن جاتے ہیں۔ کس منہ سے سامنا کروں میں اس کا؟ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ بے ہوشی میں اسے دیکھ سکوں۔ ایسے لگتا ہے جیسے اس کی بند آنکھیں مجھ سے شکوہ کرتی ہوئی دیکھتی ہیں۔ تمہیں ابرش کے وہاں ہونے کی خبر کیسے ملی؟ میثم کی بات پر اس پر ایک نظر ڈالتا وہ اسے سب بتانے لگا۔ مجھے قبول یہ بھی نہیں کہ تجھے آئینہ دیکھے۔ مجھے قبول یہ بھی نہیں کہ تجھے آئینہ دیکھے۔ تجھے بس میں دیکھوں یا میرا خدا دیکھے۔
محبت آرزوئے قرب حسن کا نام نہیں ہے، محبت تکمیل خواہشات کا نام بھی نہیں، محبت تو تشنگی ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جھانکیں اور اپنے محبوب کو دیکھ لیں، جب دل چاہے تو اس کو سامنے بٹھا کر ڈھیروں باتیں کر لیں، چاہے وہ آپ سے کوسوں دور ہی کیوں نہ ہو۔ محبت میں دوریاں اور فاصلے نہیں ہوتے، محبت تو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتی ہے، محبت وقت کی قید سے بھی آزاد ہے۔ محبت تو خوشبو ہے اور بھلا خوشبو پہ کوئی پہرے بٹھا سکا ہے آج تک؟ اسے قید کر سکا ہے کیا کوئی؟ سلطان تمہیں ابریشم کا پتہ کیسے چلا؟ اس کے پاس موجود لاکٹ سے جو میں نے اسے گفٹ دیا تھا۔ اس کے اندر ایک GPS ٹریکر تھا جس کا خیال مجھے پریشانی میں آیا نہیں، اسی سے میں وہاں تک پہنچ پایا تھا اور لوکیشن ٹریک کر پایا تھا۔ وہ اسے تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ تم یہ اٹھنے کی کوشش کر رہے ہو، ابھی ہڈیاں توڑوا کے آئے ہو، یہ شوق پورا نہیں ہوا؟ وہ بات پوری کرتا کہ سلطان نے کھینچ کے مکہ اس کے ناک پر مارا تھا۔ وہ کراہ کر رہ گیا ہے۔ مار سالے، یہ ہسپتال تو مجھے لگتا ہے اپنا سسرال ہے نا، جو سب کو یہیں شفٹ کروانے کا ارادہ ہے تیرا کمینے۔ ناک سے نکلتے خون کو صاف کرتا تعصب سے بولا تو سلطان نے بنا توجہ دیے بیڈ سے اترتے روم سے باہر نکلا۔ میثم ناک پر ٹشو رکھتا دہائیاں دیتا اس کے پیچھے نکلا۔ شایان جو ہوش میں آتے ہی پہلے ابریشم کو دیکھنے آیا تھا، اس کی حالت دیکھ کر وہ ضبط کر کے رہ گیا۔ ابھی باہر قدم رکھے کہ اپنی منکوہا کو ہسپتال میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ بنا سیکنڈ کے جھٹ پٹ اپنے روم میں آتا۔ لیٹ کر آنکھیں بند کر چکا تھا وہ قدم قدم چلتی اس کے پاس رکی۔ شایان، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، مجھے اب کچھ اچھا نہیں لگ رہا آپ کے بنا۔ آئی ایم سو سوری، میں کبھی آپ سے بدتمیزی نہیں کروں گی۔ وہاں ابریشم چاچو دونوں بیمار ہیں اور یہاں آپ۔ بولتے ہوئے آنسو کا گولا جیسے سینے میں کہیں اٹکا تھا اور شایان کو لگا اسے آج اس کی بیوی اٹیک کروائے گی جو اسے شوق پر شوق دے رہی تھی۔ وہ بنا یہ جانے کہ وہ ہوش میں ہے اپنے دل کی ساری باتیں کر رہی تھی۔ اب غور سے ایک ایک نقش کو دیکھنے پر دل کی بیٹ مس ہوئی، چہرے پر ہلکی ہلکی سی سرخی نمایاں تھی۔ وہ آج اسے بہت پیارا لگ رہا تھا، یا دل کی دنیا بدلی تھی تو وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اپنے حق زوجیت استعمال کرتی اس کے بالوں پر بورسا دیتی ہٹی۔ بیگم ایسے کیسے یار، بندہ کس کرتا ہے جاگتے شوہر نہ کہ وہ جب سو رہا ہو تب۔ اسے ایک جھٹکے سے خود پر گرا چکا تھا۔ عائشہ کی آنکھیں خطرناک حد تک کھلی رہ گئی تھیں۔ آپ جاگ رہے تھے؟ ہڑبڑی سے جلدی سے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی بولی۔ وہ اسے بنا جواب دیے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں سے جوڑ چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی اسے کالر سے جھنجھوڑتی دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ بنا اس کے مکوں کی پرواہ کرتا آرام سے اپنی خواہش پوری کرتا دور ہٹا، لیکن اس کی بکھری حالت، شور مچاتی دھڑکن کی آواز، اوپر نئے بنے رشتے کا اشتیاق جیسے انگ انگ اس کی قربت کا خواہاں تھا۔ اپنے جذبات کی رو میں وہ بہک نہیں سکتا تھا، اس لیے بمشکل خود کو روکا۔ یہ میری طرف سے چھوٹا سا نکاح کا گفٹ تھا۔ گھر جا کر کمرے میں آنا، گفٹ ہیمپر تمہیں پیش کروں گا۔ آنکھ کا کونا دباتا
وہ دل فریب انداز میں بولا تو وہ اس کی ذومانی بات پر شرم سے پانی ہو کر رہ گئی تھی۔ میری بچی جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تمہارے باپ کے اندر سکت نہیں ہے تمہاری ماما کے بعد کسی اور کو تکلیف برداشت کرنے کی۔ شہباز صاحب نے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا تو زرد تھا۔ لباس بدلوا کر ہسپتال کا ڈریس پہنایا گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی گڑیا کس قدر تکلیف میں تھی ان سے بہتر کون جانتا تھا۔ باقی سب کو شہباز صاحب نے گھر بھیج دیا تھا۔ عالیان نے انہیں کئی بار کہا کہ وہ رہ لے گا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پر وہ بھی ان کا باپ تھا، اس لیے اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ وہ اسے اپنی بیٹی سے زار و نیاز کر رہے تھے کہ گوہر کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم بھابھی، آئی نہیں کل آپ ابریش کے پاس؟ طبیعت تو ٹھیک تھی، جو ابریش کے ملنے کے بعد ہاسپٹل میں ان کا پہلا چکر تھا، اس لیے پوچھ بیٹھے جو عجیب نظروں سے بیڈ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بھائی صاحب برا مت مانیے گا میری باتوں سے، اپنی بیٹی سے ایک بار ضرور پوچھیے گا، اگر کوئی اور پسند تھا تو میرے بیٹے کی زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بول نہیں رہی، زہر کے اندر دبے تیر تھے جو شہباز صاحب کو اپنے اندر پیوست ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ یہ کیا بول رہی ہیں بھابھی آپ؟ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کریں۔ ان کے سخت تنبیہ پر جیسے ان پر کوئی اثر نہ ہو۔ اگر اتنا غصہ آ رہا ہے تو اس پر کردار کو موم وہ جس طرح دھاڑا تھا ایک پل کو تو وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ کیسے کیسے نکالے ہیں یہ الفاظ آپ نے؟ موم آپ نے تو مجھے میری نظروں میں اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ کیا ہوا ہے میرے بچے؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی اس کے چہرے اور ہاتھوں پر لگی پٹی کو دیکھنے لگی، اس کی طرف لپکی، لیکن اس کے نفی پر سر ہلانے پر وہ جہاں تھی وہاں کھڑی رہ گئی۔ مجھے جواب دیں موم، کیسے آپ نے اس معصوم کے بارے میں اتنے گھٹیا الزامات اور الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کی، جس کے نام کی مالا آپ کا بیٹا سارا دن جپتا ہے؟ کیسے؟ وہ چیخا تھا ان پر اور پہلی بار تھا کہ وہ اپنی ماں سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اپنی بیوی کے لیے ایسے الفاظ سننا جیسے بجلی کی ننگی تاروں کے جھٹکے کے مترادف تھا۔ سلطان، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ شہباز صاحب کو اس کا لہجہ ناگوار گزرا۔ وہ انہیں ایک نظر دیکھتا بیڈ پر لیٹی ابریش کو بے ہوش اٹھایا تو وہ دونوں ہکے بکے رہ گئے۔ کہاں لے کر جا رہے ہو ابریش کو؟ سلطان، اس کا علاج چل رہا ہے، کچھ ہوش کرو۔ وہ ایک دم سے سامنے آئے۔ چاچو، میں کچھ دن صرف اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اور میرا یقین کریں وہ خوش باش آپ کے سامنے آئے گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ تم میں کچھ لحاظ ہے؟ رخصتی نہیں ہوئی کہ تم اسے لے کر جاؤ گے؟ شہباز صاحب بولتے کہ گوہر بیگم تلخ انداز میں بولی۔ آپ کی سوئی گھم گھما کر رخصتی پر آ کر ٹکتی ہے تو مان لیں کہ میں آپ کی بہو کو رخصت کر کے ہنی مون کے لیے لے کر جا رہا ہوں، اور اب ہٹیں میرے راستے سے۔ واہ یار واہ، مجھے بتا دیتا، میں نرسوں کو بول دیتا کوئی پھول لے آتی۔ ویسے تم دنیا کے پہلے جوڑے ہوگے جن کی رخصتی ہسپتال سے ہو رہی ہے۔ میثم، میرے راستے سے ہٹ کمینے، ابھی پچھلی بار ہڈی کو بچا دیا تھا میں نے، اس بار ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اس کی بات سنتے ہی میثم جلدی سے ہٹا۔ مناہل ڈارلنگ، اوپن دا ڈور پلیز، وہ منمنایا۔ اگر اس کے کولیگز یا ساتھی اس کی ایسی
درگت بنتے دیکھ لیتے تو ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ وہ بارش میں پوری طرح بھیگا، دروازہ نوک کر کر کے تھک گیا تھا، لیکن وہ اندر سخت ناراض بیٹھی تھی۔ کیا ضرورت تھی گھر آنے کی، جس محبوبہ کے ساتھ رات گزاری ہے؟ صحیح کہتی تھی میری دوست، مردوں کو بدلتے ہوئے ہوا کے جھونکے سے بھی کم وقت لگتا ہے۔ وہ رات بھر گھر سے باہر تھا۔ منال ساری رات بجلی کڑکنے کے خوف سے لاؤنج میں بیٹھ کر گزاری تھی۔ اب صبح 8 بجے اسے توفیق ہوئی تھی گھر آنے کی۔ دیکھو منال، مانا کہ تمہارا شوہر سردی برداشت کر لیتا ہے، لیکن یار کچھ خیال کرو۔ پہلے دروازہ کھول کر میری بات سن لو، پھر جو سزا دینی ہے دے لینا۔ اس کی بھاری آواز سن کر وہ متفکر ہوئی تھی۔ شکر ہے ظالم بیوی کو میرا خیال تو آیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ جھٹ سے بنا اپنے گیلے کپڑوں کی پرواہ کیے اس کے گلے لگ چکا تھا۔ اتنی سی قربت پر وہ کپ کپائی کانپتے ہاتھوں سے دور کرنا چاہا، لیکن ظالم کی قربت بھی اس کی طرح تھی، اس کے حواس گم کرنے والی۔ کیا ہے چچندرے، نہ ہو تو چھوڑے مجھے، میرے سارے کپڑے گیلے کر دیے ہیں۔ لیکن وہ دور ہٹتا شرارت سے لب دبا گیا، جس کی سفید شرٹ گیلی ہونے سے بدن سے چپک کر سفید جسم کو نمایاں کر رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی جلدی سے اپنے اور ساحر کے کپڑے نکالے اور اپنے اٹھا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ فریش ہوتی باہر نکلی۔ تم کس قدر دل فریب لگ رہی ہو جانا، لفظوں میں بیان نہیں ہو رہا۔ تم نہیں جانتی ہر پل کس قدر ترستا ہے فقط تمہیں دیکھنے کے لیے۔ یہ چہرہ میری آنکھوں میں ایسے چھپا ہے کہ اس کے مقابل دنیا کی کوئی اور عورت نہیں ہو سکتی۔ بھیگا چہرہ، پنکھڑیوں کی طرح نرم گلابی ہونٹ جن پر نظر پڑتے ہی ایک خمار سا رگ رگ میں اترا تھا۔ اس کی تھوڑی کو نرمی سے چھوا، اس کے لمس پر جیسے ایک برگی سی دوڑی تھی۔ اس کے جسم میں چہرہ اس کی قربت پر جھلس رہا تھا۔ مجھ سے بات مت کریں، ساری رات میں نے آنکھوں میں کاٹی ہے آپ کی وجہ سے۔ اس کی قربت جان لیوا تھا۔ اگر چند سیکنڈ نہ بولتی تو یقیناً وہ اپنے آپ کو اس دیو کی قید میں پاتی۔ وہ ناراضگی میں منہ پھیلاتی اس قدر کیوٹ لگی کہ اس کا دل چاہا وہ ایسے ہی ناراض ہو کر کیوٹ کیوٹ سے منہ بناتی رہے۔ اوکے میری جانیں من، یہ دیکھیں آپ کا ملزم حاضر ہے، جو سزا دینا چاہیں دے سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ آج مجھ سے دور رہیے گا، لیکن اپنے بازوؤں پر اس کی سخت گرفت پر وہ پڑپڑائی، کسی زخمی چڑیا کی طرح خود کو اس سے دور کرنے لگی۔ ساحر، لیو می، یو ہرٹنگ می۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ ساحر نے بازوؤں پر گرفت نرم کی، لیکن اس قدر ڈھیلی نہ کہ وہ چھڑوا سکے۔ آئندہ کبھی دور جانے کے الفاظ زبان پر مت لانا۔ میرے لیے واحد سہارا ہو تم۔ لوگوں کے پاس ہزاروں کا ہجوم ہوگا، لیکن میرے لیے صرف فقط تم ہو۔ تمہارے معاملے میں یہ دل کسی انا کو نہیں مانتا۔ یہاں اناؤں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تم بس تم ہو۔ تمہیں دیکھ کر دور دور تک صرف محبت جنم لیتی ہے۔ ساری شکایات جو دل میں تھی مرنے لگی ہیں۔ ضد کہیں دور ہجرت کر جاتی ہے۔ تمہاری قربت کا سکون کسی صحن میں موجود تناور درخت کی چھاؤں کی روح کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ وہ بہکتا ہوا بولا، ہونٹ بے لگام چہرے کے نقش کو چھو رہے تھے۔ منال کپ کپاتی اس کی گردن پر اپنے حصار قائم کر گئی۔ شاید یہ ثبوت تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، وہ ہر پل ہر وقت صرف اس کی ہے۔
میر کی جان اٹھ جاؤ، کیوں اتنا تنگ کر رہی ہو؟ کیا ابھی اور سزا دینی ہے آپ نے؟ دے دو، 2-3 گھنٹے اور 40 منٹ ہو چکے ہیں تمہیں بنے سنے۔ اس کے بیڈ کے ایک سائڈ پر بیٹھا، ایک ہاتھ اس کے بالوں پر، دوسرے سے وہ اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلا رہا تھا، دھیرے دھیرے پلکوں کو جھلملانے جیسے۔ میر کے دل کے تار بجھا دیے تھے۔ ہلکی آنکھیں مسلتی اٹھی تو میر کو بنا پلک جھپکائے دیکھتے پایا۔ میر مجھے ایسے نہ دیکھیں۔ اس سے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر وہ جھنجھلائی سے بولی۔ کس قدر خوبصورت منظر تھا۔ اس کی آواز، وہ کیا بتاتا، اس کی آواز اس کی روح کو سکون دیتی ہے۔ اس کی آواز سنے بغیر کان اداسیوں کی زد میں رہتے تھے اور وقت ناراض سا رہتا تھا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ اپنی باتوں کے پھول میرے کانوں میں اتارو تاکہ میرے جسم و جاں پر تمہاری آواز کے نقش و نگار ہمیشہ قائم رہیں۔ میر اس کے جواب نہ دینے پر منہ پھلاتی نیچے اترنے لگی کہ میر نے جلدی سے اسے ایسے کرنے سے روکا۔ اس قدر پرکشش ہیں اس کی ادائیں، واللہ مجھے روز اس سے عشق ہو جاتا ہے۔ ابھی دور مت جانا، اب اس دل کو محسوس کر لینے دو۔ تم میرے پاس ہو، تم بولتی رہو، میں بس تمہیں سننا چاہتا ہوں۔ چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے شدت سے بھرپور لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا۔ پتہ نہیں اس ایک لمس میں کس قدر درد پنہاں تھا۔ اس کے اسی طرح کے بے باک مظاہرہ پر ابریشم کا چہرہ شرم سے جھکا تھا، دل جیسے الگ ہی ترنگ میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اسے خود میں الجھانا چاہتا تھا تاکہ وہ کل کے واقعے کو یاد نہ کر سکے۔ ہوا بھی یوں ہی تھا۔ انت الحب، تم محبت ہو۔ دھیرے سے سرسراتے لب اس کی بیوٹی بون کو چھوتے ہوئے کہیں تو وہ اس کے لمس پر کپکپا کے رہ گئی۔ زیرہ خندات عشق است، کیونکہ تمہارا ہنسنا محبت ہے۔ بالائی لب پر اپنے لب رکھتا، جیسے اپنے جنون کو سانسوں سے اس کے اندر انڈیل رہا تھا۔